اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد۔ آج دورہ تفسیر قرآن کورس کی ایک اور نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آج پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 27 سے ہم قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے نکات سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ میں سے بعض ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے عقائد کا رد فرمایا، اور اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ حضرت حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان آیات کو سماعت کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان جو میاں بیوی کا رشتہ تھا، اس میں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے، اور پہلے حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے۔ تو پہلے حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرتا تھا، اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کیا کرتا تھا۔ ان کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کروایا کرتے تھے۔ حضرت حابیل رضی اللہ تعالی عنہ سے لیودہ پیدا ہوئی جو آپ کی بہن تھی، اور قابیل سے اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اب اصول شریعت حضرت آدم علیہ السلام کے مطابق حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا اور قابیل کا نکاح لیودہ سے ہونا تھا، لیکن قابیل کی بہن اقلیمہ وہ زیادہ خوبصورت تھی، تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں خلاف قانون اپنی بہن سے نکاح کروں کہ جو زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیری بہن ہے، لہذا اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو قابیل کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا انبیاء کرام علیہم السلام اور ائمہ مجتہدین مفسرین کے بارے میں کہنا یہ تو آپ کی رائے ہے، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ آج کا طرز نہیں ہے، دنیا کے پہلے نافرمان قابیل کا طرز ہے، یہ اس کی عادت ہے، یہ اس کا وتیرہ ہے، یہ اس کی ہڈ حرامی ہے۔ بہر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم دونوں یہ سمجھتے ہو کہ تم دونوں ٹھیک ہو تو قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اچھا، اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوا کرتی تھی اسے آسمان سے آگ اتر کر کھا لیا کرتی تھی۔ اچھا، قابیل وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور حضرت حابیل جانور پالا کرتے تھے، تو قابیل اپنے گندم کے انبار میں سے کچھ سڑی بوسی خراب سی بالیاں لے کر آ گیا، اور حضرت حابیل اپنے جانوروں سے بڑا خوبصورت سا مینڈا لے کر آئے، جس سے پتہ لگا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے اخلاص کے ساتھ اچھا صدقہ، اچھی چیز پیش کرنی چاہیے، اسی لیے قربانی کے لیے ذبیحہ کے طور پر اچھا جانور پیش کرنا مستحب ہے۔ باہر کے آسمانی آگ آئی اور اس نے حضرت حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اور یہیں سے کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، قابیل کے دل میں، اور شیطان اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تو آگ کی پوجا نہیں کرتا تھا، اگر تو آگ کی پوجا کرتا تو آگ تیری جو بالیاں تھیں گندم کی ان کو آ کر کھا لیتی۔ تبھی سے جب یہ اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر بھاگا تو وہاں جا کر اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی، اور پہلی مرتبہ آگ کی پوجا کرنے والا بھی یہی شخص تھا، اور اسی نے ستار، سارنگی، گانا وغیرہ اسی نے ایجاد کیا۔ باہر کیف دل میں حسد پیدا ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی موجودگی میں وہ قتل کر نہیں سکتا تھا۔ باہر کیف اس نے کہا کہ حضرت حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جناب حابیل نے کہا
کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قابیل نے کہا کہ تیری قربانی مقبول ہو گئی، میری قربانی مقبول نہ ہوئی، تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حضرت حابیل نے جواب دیا اللہ تعالیٰ صرف متقین کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حضرت حابیل کے اس مقولے کا یہ مطلب ہے کہ قربانی قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، اخلاص کے ساتھ کرتا، تیری قربانی قبول ہو جاتی۔ لہٰذا تیرے اگر قربانی مقبول نہ ہوئی تو تیرے افعال کا نتیجہ، میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تجھ سے زیادہ پہلوان ہوں، میرا وزن، میرا قد کاٹ تجھ سے زیادہ ہے۔ اب میں ہاتھ اس لیے نہیں بڑھاؤں گا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کے گناہ اور تیرا گناہ، یعنی جو پہلے کیا نافرمانی، والد صاحب کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، حسد کیا، اللہ کے فیصلے کو نہ مانا، یہ سارے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے۔ بہرکیف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کی خبر سچ سچ سناؤ، مانا قصہ سناؤ۔ یہیں سے پتہ لگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کاملین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات، خبریں سنانا واضح نصیحت کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے، اور اس سے نصیحت پیدا ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، پگھل جاتے ہیں۔ فرمایا اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، حضرت حابیل کی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قال، تو قابیل نے کہا لأقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ جھگڑا وغیرہ ختم کرنے کے لیے قرآن اندازی بھی کر لینی چاہیے، قرآن اندازی کرنا بھی اچھا ہوتا ہے کہ اگر کسی مسئلے پر اتفاق نہ ہو رہا ہو تو قرآن اندازی کر کے ایک مسئلے پر سارے متفق ہو جائیں تو یہ بھی اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ باہر کے قول جناب حابیل نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنی طرف تیرا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لاقتلک، کہ تجھے قتل کر دوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ انی ارید، میں تو چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو وبال اٹھائے میرے اور اپنے گناہ کا، فتکون من اصحاب النار، تو دوزخیوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ اچھا، یہاں سے پتہ لگا کہ یہ جو مرتد ہے نا، مرتد جو کافر ہو جائے، یہ نبی زیادہ بھی ہو تو اس کو نسب فائدہ نہیں دیتا، فلہذا آج کے لوگ اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہیں، اگر عقیدہ بگڑ گیا تو بخشش نہیں ہوگی، نجات نہیں پا سکیں گے، جان نہیں چھوٹے گی۔ اور یہاں سے ایک بات اور پتہ لگی کہ حضرت حابیل کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھئی متقین کے اللہ قربانی قبول فرماتا ہے، تو اپنا محاسبہ کر، اپنا جائزہ لے، اگر تیری قربانی قبول نہیں ہے تو یہاں سے پتہ لگا جیسے معدہ خراب ہو جاتا ہے نا تو غذا قبول نہیں کرتا، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، قبض ہو جاتی ہے، گیس ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر نفس بگڑ جائے نا، دل بگڑ جائے تو پھر نصیحتیں بھی انسان قبول نہیں کر سکتا۔ اسے جتنی مرضی اچھی نصیحت کی جائے، جو مرضی کر لے، وہ اس نصیحت کو دوسروں پر ڈال دیتا ہے، خود نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اور یہیں سے پتہ لگا کہ دنیا میں سب سے پہلا جھگڑا زن زر زمین، یعنی جو جھگڑے کی بنیاد زن زر زمین ہوا کرتی ہے، اور اس میں سب سے بنیادی چیز وہ زن ہے، عورت ہے۔ دنیا میں پہلا جھگڑا بھی عورت کی وجہ سے ہوا، اسی لیے مزاج شریعت یہ ہے اس جھگڑے کی بنیاد کو ختم کر دیا جائے۔ عورت کو پردے کا حکم ہے، عورت کو گھر میں رہنے کا حکم ہے کہ بلا وجہ اگر باہر نکلے گی تو فساد پیدا ہوگا، لوگ اس کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہوں گے، بغض میں مبتلا ہوں گے، کینہ پیدا ہوگا، ایک دوسرے میں قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں گرل فرینڈس کی وجہ سے لوگوں کے پھڈے ہو جاتے ہیں، بیویوں کی وجہ سے پھڈے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، اور بسا اوقات تو گرل فرینڈ کی وجہ سے لوگ اپنے ماں باپ کو مار دیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے راہیں جدا کر لیتے ہیں۔ باہر کے یہ زن زر زمین یہ بہت بڑی وجہ ہے جھگڑے کی، فساد کی۔
باہر کیف جب اس قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، اب یہ تو خیر پتہ نہیں چل سکتا کہ کیونکہ روایات میں نہیں ہے، اس وقت کیلنڈر وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ کس دن کس وقت میں یہ قتل کیا۔ البتہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ منگل کا دن خون کا دن ہے، کہ اسی دن حضرت حوا کو حیض آیا اور اسی دن حضرت حابیل کا قتل ہوا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قتل ہوا تھا یہ منگل کے دن ہوا تھا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ اب چونکہ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا تو وہ جو جوڑا جوڑا پیدا ہو رہا تھا اب اس جوڑے میں فرق آ گیا کہ ایک عورت یوں کہہ لیں کہ زیادہ ہو گئی اور ایک مرد کم ہو گیا۔ اسی لیے کئی سال کے بعد، غالباً 100 سال لکھا ہے یا 50 سال لکھا ہے کے بعد، حضرت حابیل کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے، تاکہ اس خاتون کا نکاح وہ جو گیپ آ گیا تھا اس گیپ میں وہی تسلسل دوبارہ ربط اپنا قائم ہو سکے، اور حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کے خلیفہ اور نبی مقرر ہوئے، یعنی نبی بنے۔ اور جب یہ حضرت حابیل کا قتل ہوا، قابیل نے قتل کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے۔ اچھا اس وقت ہوتا یہ تھا کہ درخت پر کانٹے نہیں اگتے تھے، پھل سارے کے سارے میٹھے ہوتے تھے، زمین کا رنگ کچھ اور تھا، انسان کا رنگ سفید بھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا تو درختوں پر کانٹے اگائے، درختوں کے کچھ پھل کھٹے ہو گئے، کڑوے ہو گئے، اور زمین کا رنگ گندم بھی ہو گیا۔ اچھا اس سے پہلے زمین جیسے آج پانی کو چوس لیتی ہے نا، تو خون کو نہیں چوستی، آپ دیکھتے قربانی کرتے ہیں خون اوپر ہی رہ جاتا ہے، پہلے زمین خون کو بھی چوس لیا کرتی تھی۔ تو جب یہ حضرت حابیل کا قتل ہوا نا، قابیل نے قتل کیا، تو درخت کے پر کانٹے اگائے، پھل کڑوے ہو گئے، میٹھے اپنا کچھ میٹھے کچھ کڑوے، کچھ کڑوے اپنا وہ پھیکے بھی ہوئے، زمین کا رنگ بدل گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ آج کوئی انہونی ہوئی ہے۔ آپ واپس آئے اور آپ نے قابیل سے پوچھا حابیل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میں۔ اس نے کہا کہ میں کون سا اس کا ذمہ دار ہوں کہ میں اس کی رکھوالی کرتا پھروں، مجھے پتا کیا پتا کہاں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے تو نے قتل کر دیا، کیونکہ تو پہلے دھمکیاں دیا کرتا تھا، تجھے حسد بھی تھا اور تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے۔ قابیل پہلے خوبصورت تھا، سفید رنگ کا تھا، گناہ کرتے ہی کالا ہو گیا۔ باہر کیف آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو پھر زمین نے خون کو چوسنا چھوڑ دیا، فلہذا آج تک زمین پھر خون نہیں چوستی، پانی چوس جاتی ہے لیکن خون نہیں چوس پاتی۔ باہر کیف پھر آگے فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخیہ، جب اس کے نفس نے اسے ابھارا اپنے بھائی کے قتل کو پر، فقتلہ تو اس نے اسے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب جب قتل کر دیا تو حضرت حابیل کی لاش کو اٹھائے پھر رہا تھا، کبھی یہاں جائے کبھی وہاں جائے، کیا کروں اس کا؟ فبعث اللہ غرابا تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا، یبحث فی الارض کہ کوے نے دوسرے کوے سے لڑائی کی، اسے مارا اور مار کر پھر زمین اپنے چونچ سے زمین کو کریدا، اور زمین کوریدنے کے بعد اس کوے کو زمین کے اندر دبا دیا، یبحث فی الارض کہ اسے زمین میں دبا دے، لیریہ تاکہ اس کو دکھا دے کیف یواری سوءۃ اخیہ کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاتا ہے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ انسان اگر غور و فکر کرنے والا ہو نا تو پرندوں سے بھی غور و فکر کر کے کچھ سیکھ سکتا ہے۔ انسان کے آبزرویشن اور مشاہدے کی حس اور قوت بہت مضبوط ہونی چاہیے کہ انسان سیکھنا چاہے تو ہر چیز سے سیکھ سکتا ہے۔ قال باہر کیف اس قابیل نے کہا یا ویلتا ہائے کاش، اعجزت میں تو عاجز آ گیا، ان اکون مثل هذا الغراب میں تو اتنا نکما ہو گیا کہ میں اس کوے کی مثل بھی نہ ہو سکا، فاواری سوءۃ اخی کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، فاصبح من النادمین تو شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اچھا یہیں سے پتہ لگا کہ محض شرمندہ ہونے سے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اپنے کیے پر ندامت تو کرتے ہیں، پچھتاوا تو کرتے ہیں، شرمندہ تو ہوتے ہیں، لیکن توبہ کے معافی کے سارے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ جب تک معافی کے سارے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو انسان کی معافی قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگ نمازوں
نماز چھوڑتے ہیں اور توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ محض ندامت سے معافی نہیں ملے گی، بلکہ ساری قضا ہوئی نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔ روزے جتنے چھوٹے ہیں وہ ادا کرنا ہوں گے۔ فرض حج نہیں کیا، جتنا جلدی ممکن ہو فرض حج کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ نہیں دی تو سابقہ سالوں کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس کے بغیر انسان کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ پھر یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو بے ادبی ہوتی ہے نا، گستاخی، یہ گناہوں کی جڑ ہوتی ہے۔ دیکھیں اس قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی تھی، ان کا حکم نہیں مانا تھا، ان کے خلاف چلا گیا تھا، ان کے اگینسٹ چلا گیا تھا، تو قاتل بھی ہو گیا، زانی بھی ہو گیا، بدماش بھی ہو گیا، حاسد بھی ہو گیا۔ فلہذا بنیادی چیز ہے وہ کیا؟ وہ یہ کہ انسان انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و عظمت اپنے دل میں بٹھا لے، ان سے احترام کا جذبہ پیدا کر لے، ان کی عقیدت دل میں بسا لے، اور اپنے لفظوں سے، اشاروں سے، انداز سے، لہجے سے کسی بھی طرح ان کی گستاخی نہ کرے، ایک لمحہ بھر کی بھی گستاخی نہ ہو۔ اللہ ہمیں گستاخی والے ماحول سے بچا لے۔ یہیں سے پتہ لگا کہ انسان کے اچھے برے عمل کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے۔ دیکھیں قابیل نے قتل کیا تو کتنی نحوستیں پھیل گئی، درختوں پر کانٹے آ گئے، پھل کھٹے ہونا شروع ہو گئے، پھیکے ہونا شروع ہو گئے، کڑوے ہونا شروع ہو گئے، زمین کا رنگ بدل گیا، انسان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو اچھے برے عمل یہ متعدی ہوتے ہیں، یہ اچھے عمل کی برکت ہوتی ہے اور برے کی نحوست ہوتی ہے۔ فلہذا اس برکت اور نحوست انسان اپنا جائزہ لے کہ میرے کس عمل کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے اور کس کا نقصان پہنچتا ہے۔ اور یہیں سے پتہ لگا کہ یہ جو حسد ہے نا اور قتل ہے، یہ حسن پرستی، یہی 3 دروازے ہیں جس کی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی ہے، حسد اور بغض، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا ہے کہ یہ بال مونڈتی ہے، لیکن یہ دین مونڈ دیتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نا حق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا، اس کے خوبصورت جو اس کے حسن کی چیزیں ہیں ان پر نظر کرنا، ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، حسد کی بیماری اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگی۔ اس کا سیدھا سا طریقہ یہ ہے، جس کے لیے حسد دل میں پیدا ہو رہا ہو نا، اس کو کامیابی، ترقی اور مزید آگے بڑھنے کی دعائیں دیا کریں، اور یہ تمنا کیا کریں اللہ اس کو دیا مجھے بھی عطا فرما۔ اور قتل سے بچیں، اور جن لوگوں نے قتل کیا خدا کے واسطے روئے زمین پر ان کے رشتہ داروں سے اس قتل کو معاف کروا لیں، ورنہ قیامت کے دن آگے آنے والی روایات بتا رہی ہیں، آیات بتا رہی ہیں، احادیث بتا رہی ہیں، آگے آنے والا درس قرآن کریم بتا رہا ہے، یہ وبال سر پہ پڑ گیا تو یاد رکھیے گا جان نہیں چھوٹے گی۔ پھر ایسے انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے تو انشاءاللہ عز و جل روحانیت و حلاوت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو فہم دین کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔